پانی کے بحران کے حوالے سے. ناظرین، پانی کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے. اب تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے صوبوں کو کہ تقریباً 40% پانی کی قلت کا سامنا ہوگا. اور ہر صوبے کو اگر اتنی قلت کا سامنا ہے تو ذرا سوچئے کہ ہر شہری کو قلت کا کتنا سامنا ہوگا. اور آج تو بڑے انتظار کے بعد ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کی بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جو پانی چوری کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کا، یا پانی روکا جا رہا ہے اور وہاں ڈیمز بنائے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ. سہیل صاحب، یہ پانی کے بحران کا انڈیا تو خواجہ آصف صاحب نے بڑے عرصے پہلے بھی دے دیا تھا کہ پاکستان کو آنے والے 7 سالوں کے اندر پانی کی قلت کا شکار ہونا پڑے گا. کیا انہوں نے؟ نہیں، سب سے آسان کام یہی ہے کہ آپ انڈیا دے دیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کرنے کے لیے تو پھر آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، آپ کو پین لینا پڑتا ہے، آپ کو انیشیٹیوز لینا پڑتے ہیں، پھر ہی کوئی بات بنتی ہے. اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی چونکہ ہم نے ڈیمز تو بنائے نہیں. گزشتہ 35 سے 40 سال کے بعد دوران ہم نے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا. ہر سال تربیلا اور منگلا ڈیم جب ڈیڈ لیول پر پہنچتے ہیں، قابل استعمال پانی ختم ہوتا ہے، تو ہم ایک شور مچتا ہے، ایک ویلا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. اب صورتحال پھر اسی نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ارسا کی جانب سے تمام صوبوں کو خصوصاً سندھ اور پنجاب کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ تربیلا اور منگلا ڈیم کے اندر چونکہ گزشتہ ہفتے ہی پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ چکا تھا، اب اس میں پانی کا ذخیرہ موجود نہیں رہا، لہٰذا اب یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو دونوں صوبوں کو کرنا ہوں گے. سندھ کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سندھ کو اپریل کے اندر جو خریف کی سیزن یعنی کہ کپاس کی بوائی کے لیے جو پانی ملنا تھا وہ اب دستیاب نہیں ہوگا. اس وقت صوبوں کو 40% پانی کی قلت کا سامنا ہے. ارسا نے سندھ کو یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے کپاس کی بوائی جو عمومی طور کے اوپر سندھ میں 15 اپریل سے شروع ہوتی ہے، منع کیا گیا سندھ کو چونکہ پانی نہیں ہوگا، اور سندھ کو یہ کہا گیا کہ وہ مئی کے پہلے ہفتے میں کپاس کی بوائی کا عمل شروع کریں. چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے آپ ابھی آرام سے بیٹھ جائیے. دوسری جانب پنجاب میں بھی آج سے یعنی آج کے روز سے 50% نہروں سے پانی کا اخراج کم کر دیا جائے گا. چونکہ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال نہیں ہے، وہی پانی تقریباً 15,000 سے 16,000 جو تربیلا ڈیم میں پانی داخل ہو رہا ہے وہی پانی نکالا جا رہا ہے. اور اس طرح دریا جہلم سے جو پانی منگلا ڈیم میں داخل ہوتا ہے تقریباً وہ بھی 16,000 کیوسک ہے، وہی پانی اخراج کر کے پنجاب کو سپلائی کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر آم کی فصل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں صرف اس کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. آج کے دن جو گندم کے لیے آخری پانی ملے گا پنجاب کے کسانوں کو. سندھ کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے چونکہ پانی نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پانی کی یہ صورتحال کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کے ساتھ. بھارتی انڈس واٹر کمشنر کا وفد 10 رکنی وفد پاکستان پہنچ چکے. آج اسلام آباد میں 2 روزہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں اور ان مذاکرات کے اندر دریائے چناب پر بھارت 3 پن بجلی کے جو منصوبے تعمیر کر رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی. ان منصوبوں کے ڈیزائن اور تکنیکی امور پر بات ہوگی. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ دریائے چناب کا پانی متاثر ہوگا جو پاکستان کو ملتا ہے اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق. جب بھارت یہ تینوں منصوبے تعمیر کرے گا تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی سٹور بھی ہو جائے گا جس سے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب اس سے بری طرح متاثر ہوگا. انڈین وفد یہاں پر پہنچے لیکن ان مذاکرات کے اندر آپ حیران ضرور ہوں گی کہ سب سے بڑا متنازع منصوبہ جو کشن گنگا ہے وہ اس مذاکرات جو آج شروع ہو رہے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے. رتلے منصوبہ بہت بڑا تنازع ہے، پاکستان میں دریاؤں کا پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا، وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن ایک بات خوش آئند ضرور ہے کہ نریندر مودی نے بھارتی وزیر اعظم نے جو تھریٹ کیا تھا کہ وہ سندھ طاس معاہدے سے انحراف کر سکتے ہیں، اس معاہدے کو ختم کر دیں گے، پاکستان کے حصے کا پانی روک لیں گے. اور اس کے بعد جو بارڈر کے اوپر جتنی کشیدگی جاری ہے ایسے حالات کے اندر بھارتی وفد کا ورلڈ بینک کے ڈائریکشنز کے اوپر پاکستان آ جانا 2 سال کے بعد اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنا یہ خوش آئند ہے. لیکن اب پاکستانی سائٹ کے اوپر بہت محنت کرنا ہوگی، ڈٹ کر اپنا موقع پیش کرنا ہوگا اور کسی پوائنٹ کے اوپر فلیکسیبلٹی شو نہیں کرنا ہوگی. اس لیے کہ آج کے مذاکرات کے اندر اگر ہم نے ان تینوں منصوبوں کے اوپر جو دریائے چناب پر تعمیر ہو گیا اگر ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی تو آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہمارا نہ صرف دریائے چناب کا پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا بلکہ پھر ہمیں عالمی ثالثی عدالت میں بھی اس کا کوئی ہمیں ٹھوس وہاں سے کوئی پذیرائی نہیں مل پاتی. بھارت آخری بات پوائنٹ یہ کروں گا، بھارت ہمیشہ جس پوائنٹ کے اوپر یہ منصوبے تعمیر کرتا ہے اور پاکستان کو عالمی ثالثی عدالت میں جو پذیرائی نہیں مل پاتی وہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے 40 سے 45 سالوں کے دوران وہ پانی سٹوریج کرنے کے بڑے منصوبے تعمیر نہیں کیے. پاکستان پانی ضائع کرتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ منصوبے تعمیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیفینیٹلی کوتاہی تو ہلالی صاحب آگئی پاکستان کی طرف، ساری کی ساری پاکستان کے اوپر ہاتھ ڈال دی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی یہاں
डैम्स नहीं बन रहे, यहाँ कितने कितने मंसूबे पड़े हुए हैं, कई कई सालों से वो पॉलिटिकल गिमिकी का जो है शिकार बने हुए हैं। वहाँ इंडिया अपने डैम्स पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। आज जो बातचीत होनी है इसके अंदर हम किस तरीके से अपने आप को एडवोकेट करेंगे, जबकि पिछले कितने सालों के अंदर इरसा के हवाले से ही हम उनको रोक नहीं पाए, या हम रोकना चाहते नहीं थे, या विल नहीं थी, या व्हाटएवर, कि जी आप जो वहाँ डैम्स बना रहे हैं, तामीर करना शुरू किया है जब, अब तो खैर बहुत ज्यादा वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, जब शुरू ही किया था तो उसी टाइम पे रोक लेते। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारा पानी रोके, मगर ये जो डैम्स कश्मीर में ये बना रहे हैं, अगर ये पूरे कंप्लीट हो जाएं तो फिर ये कैपेबिलिटी उनके पास हो जाएगी। तो ये एक्चुअली इस वक्त उनको चाहिए कि ये डैम्स के बारे में बात करें, कि इसलिए जब एक दिन आएगा जब वो बंद करने की थ्रेट करेंगे तो उनके पास कैपेबिलिटी भी होगा, आज इस वक्त नहीं है। तो ये कहना कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी पे बात कर रहे हैं और हम खुश होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये पार्ट ऑफ द प्लान है कि उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ मिल रहे हैं। एक दिन आएगा जब वो रोकना चाहेंगे, बात भी नहीं करेंगे और रोक भी सकेंगे। दूसरी बात, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कितने 100 डैम्स बनाए हैं हिंदुस्तान और ख़ासतौर ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बहुत, और हमने कितने बनाए? कुछ नहीं। वो नीलम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है रोज़ बे रोज़। तो कहने की बात यह है कि अयूब खान के बाद कोई ख़ास इधर डेवलपमेंट नहीं हुई है, और मुशर्रफ जो एक आदमी था आके अगर वो काला बाग शुरू करता या काला बाग बना देता तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हमारे पे होप होता है, मगर वो भी पॉलिटिशियन बन गया और डर गया और कुछ नहीं किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ फेलियर। देखिए, जब आप नाकाम होते हैं ना, फेल होते हैं, जब आप 4 जमात से 5 जमात का इम्तिहान फेल हो जाते हैं तो आप प्रमोट नहीं हो सकते। इस मुल्क में तो जब आप इम्तिहान भी फेल होते हैं और सब लोग कहते हैं भाई डबल प्रमोशन मिलना चाहिए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अब आप भुगत रहे हैं और आप भुगतेंगे, और जब तक ये लोग हैं। देखिए, एक छोटी सी बात, मोटरवे पे कितना है, 2-3 बिलियन डॉलर खर्च हुए इस लाहौर इस्लामाबाद पे। उसका मैं फिर कहता हूं, मुझे तुर्की भेजा गया कि इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था ये 2013 तक ये मोटरवे की जरूरत नहीं होगी। अगर आप उस वक्त ये डैम्स बनाते और ये मोटरवे छोड़ देते तो नॉट ओनली वुड इट मेक इकोनॉमिक सेंस, पाकिस्तान के हर लिहाज से सिचुएशन वुड हैव बीन बेटर। मगर आज भी जो उस वक्त फोरकास्ट किया गया था कि 50,000 व्हीकल्स हर रोज इस मोटरवे पे 2015 तक आना चाहिए, आप यकीन करेंगे अभी 20,000 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं इवन नाउ, और हम 2017 में। तो आप सोचिए कि क्या मिस यूज ऑफ फंड्स हुआ है, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स हुआ है, और क्या नुकसान हुआ है उससे। इस किस्म के फैसले अगर आप लेते जाएं, ये बेसिक अनएजुकेटेड लीडरशिप से, एक तो मैट्रिकुलेट भी नहीं है, दूसरा खुदा जाने क्या बीए हासिल किया है, आई एम सॉरी, यू आर गोइंग टू फेस दिस सिचुएशन। ठीक है, सही। और ये सिचुएशन डेफिनेटली किसी आम शहरी के लिए और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, इधर पानी की किल्लत की बातें हो रही हैं, इधर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इधर बैनर्स लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के इस शहर यानी शहर इक़्तिदार के अंदर भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है। और कराची को तो छोड़ ही दीजिए, सिंध को तो छोड़ ही दीजिए, थर वालों को तो वैसे ही छोड़ दीजिए ना, क्योंकि उनकी तरफ तो वैसे भी ध्यान नहीं, जो आरओ प्लांट्स लगाए थे वो भी नहीं। और पानी बचाना है, एक जगह सैलाब आ जाता है, दूसरी जगह पानी की किल्लत हो जाती है, यानी यही सैलाब में जो पानी आता है बारिश का, यही बचा लिया जाए तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नीलम जैलम की बात की हिलाली साहब ने, तो नीलम जैलम की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार एक और इंतहा पसंद पर मेहरबान हो गई है। शाहरुख को धमकियां देने वाले वजीर आला नामजद कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला नामजद कर दिया गया है। योगी ने शाहरुख को पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया था। इंतहा पसंद लीडर ने शाहरुख की फिल्मों के बॉयकॉट की बात भी की थी। एक बार फिर आपको बताते हैं, इंतहा पसंद पर मेहरबान है मोदी सरकार, जिसकी एक और मिसाल सामने आई है कि शाहरुख खान को धमकियां देने वाला वजीर आला नामजद हो गया है। योगी आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला नामजद कर दिया है। योगी ने शाहरुख खान को पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया था। इंतहा पसंद लीडर ने शाहरुख खान की फिल्मों की बॉयकॉट की भी बातचीत की थी।
خاموشی ہو جاتی ہے. اب صورتحال پھر اسی نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ارسا کی جانب سے تمام صوبوں کو خصوصاً سندھ اور پنجاب کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ تربیلا اور منگلا ڈیم کے اندر چونکہ گزشتہ ہفتے ہی پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ چکا تھا, اب اس میں پانی کا ذخیرہ موجود نہیں رہا, لہٰذا اب یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو دونوں صوبوں کو کرنا ہوں گے. سندھ کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سندھ کو اپریل کے اندر جو خریف کی سیزن یعنی کہ کپاس کی بوائی کے لیے جو پانی ملنا تھا وہ اب دستیاب نہیں ہوگا. اس وقت صوبوں کو 40% پانی کی قلت کا سامنا ہے. ارسا نے سندھ کو یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے کپاس کی بوائی جو عمومی طور کے اوپر سندھ میں 15 اپریل سے شروع ہوتی ہے, منع کیا گیا سندھ کو چونکہ پانی نہیں. پانی کے بحران کے حوالے سے ناظرین, پانی کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے. اب تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے صوبوں کو کہ تقریباً 40% پانی کی قلت کا سامنا ہوگا, اور ہر صوبے کو اگر اتنی قلت کا سامنا ہے تو ذرا سوچئے کہ ہر شہری کو قلت کا کتنا سامنا ہوگا. اور آج تو بڑے انتظار کے بعد ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کی بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جو پانی چوری کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کا, یا پانی روکا جا رہا ہے اور وہاں ڈیمز بنائے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. آج کے دن جو گندم کے لیے آخری پانی ملے گا پنجاب کے کسانوں کو, سندھ کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے چونکہ پانی نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پانی کی یہ صورتحال کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کے ساتھ. بھارتی انڈس واٹر کمشنر کا وفد 10 رکنی وفد پاکستان پہنچ چکے. آج اسلام آباد میں 2 روزہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں, اور ان مذاکرات کے اندر دریائے چناب پر بھارت 3 پن بجلی کے جو منصوبے تعمیر کر رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی. ان منصوبوں کے ڈیزائن اور تکنیکی امور پر بات ہوگی. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ دریائے چناب کا پانی متاثر ہوگا جو پاکستان کے ہوگا, اور سندھ کو یہ کہا گیا کہ وہ مئی کے پہلے ہفتے میں کپاس کی بوائی کا عمل شروع کریں چونکہ پانی نہیں ہے, اس لیے آپ ابھی آرام سے بیٹھ جائیے. دوسری جانب پنجاب میں بھی آج سے یعنی آج کے روز سے 50% نہروں سے پانی کا اخراج کم کر دیا جائے گا چونکہ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال نہیں ہے. وہی پانی تقریباً 15,000 سے 16,000 جو تربیلا ڈیم میں پانی داخل ہو رہا ہے وہی پانی نکالا جا رہا ہے, اور اس طرح دریائے جہلم سے جو پانی منگلا ڈیم میں داخل ہوتا ہے تقریباً وہ بھی 16,000 کیوسک ہے, وہی پانی اخراج کر کے پنجاب کو سپلائی کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر آم کی فصل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں صرف اس کے لیے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ. سہیل صاحب, یہ پانی کے بحران کا اندیا تو خواجہ آصف صاحب نے بڑے عرصے پہلے بھی دے دیا تھا کہ پاکستان کو آنے والے 7 سالوں کے اندر پانی کی قلت کا شکار ہونا پڑے گا. کیا انہوں نے نہیں کہا, سب سے آسان کام یہی ہے کہ آپ انڈیا دے دیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کرنے کے لیے تو پھر آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے, آپ کو پین لینا پڑتا ہے, آپ کو انیشیٹیوز لینا پڑتے ہیں, پھر ہی کوئی بات بنتی ہے. اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی چونکہ ہم نے ڈیمز تو بنائے نہیں. گزشتہ 35 سے 40 سال کے بعد دوران ہم نے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا. ہر سال تربیلا اور منگلا ڈیم جب ڈیڈ لیول پر پہنچتے ہیں, قابل استعمال پانی ختم ہوتا ہے تو ہم ایک شور مچتا ہے, ایک ویلا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر